ابراہیم آج ہم شروع کرتے ہیں دل کی دنیا پارٹ 2۔ اگر آپ مزید سٹوری سننا چاہتے ہیں اور اس کا نیکسٹ پارٹ چاہتے ہیں تو اس کو پلیز شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں۔ اچھا، کہانی اب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے اگلا حصہ، اگر اسے زندگی کے ساتھی کے طور پر کوئی پسند آ جائے گا تو میں اس میں کوئی قباحت نہیں جانتا، مگر آپ اگر اس خوش فہمی میں ہیں کہ میں آپ کی اس جذباتی بلیک میلنگ اور غیر اخلاقی گفتگو کے بعد اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے کر دوں گا تو آپ صریحاً غلط ہیں۔ ابا کے دو ٹوک جواب کے بعد مامی تو ان کے گھر سے چلی گئی تھی۔ جواباً افی آپی کو بھی سزا کے طور پر آپا کے گھر بھیج دیا گیا تھا، مگر بے دام نوکرانی کی مسلسل غیر حاضری بھی مامی جیسے سست اور پھوڑ عورت کے لیے ناگوار تھی۔ توہن کراہن ایک ماہ بعد افی آپا کو اسی منہ سے واپس بلوا بھیجا گیا، مگر ابا کے گھر کے دروازے ان پر تنگ کر دیے گئے تھے۔ جس دن اس کی یونی کا پہلا دن تھا، ابا نے اس سے کہا تھا، میری محبت، اعتبار اور اعتماد کی جو چادر تمہارے سر پر تنی ہے شامین، اس پر زمانے کی کسی بھی تند و تیز ہوا کا اثر نہ ہونے دینا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ اب بتاؤ کہ ان حالات کے بعد میں کسی بھی ایکس وائی زیڈ، چاہے وہ شریف ہے یا امیر بیک گراؤنڈ میں، اسٹرانگ ہے یا کلاس میں آؤٹ اسٹینڈنگ، کو کیسے پذیرائی بخش سکتی ہوں، وہ بھی اس صورت جب ابا فالج کے مائنر اٹیک کے بعد کسی بھی کام کے قابل نہیں رہے۔ ان کی جاب ختم ہو گئی ہے، ان کا علاج، گھر کا خرچ اور میری پڑھائی اس وقت میری زندگی کی اولین ترجیحات ہیں، جنہوں نے مجھے روزگار کے ایسے الجھاؤ میں ڈالا ہے کہ میں چاہوں بھی تو کسی اور طرف قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تمہاری دوست ہوں شامین، اور وہ مجھے تمہارے لیے اچھا لگا ہے اور سنجیدہ بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ڈیزرو کرتی ہو ایسا بندہ، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے سہارے تم جلدی ان تمام مسائل پر قابو پا لو گی۔ مجھے تمہارے خلوص پر شک نہیں ہے زارا، لیکن میری زندگی کے مسائل صرف میرے ہیں، مجھے ہی حل کرنے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ زندگی میں ہر چیز پر صرف اچھے لوگوں کا حق نہیں ہوتا، ہر اچھی چیز پر۔ جس گاؤں جانا ہی نہیں اس کو کوس نہ کیا، تم کو آخری بار اس لیے تفصیل سے سمجھا ہے کہ آئندہ مجھے اس حوالے سے کوئی بات نہیں سننی کہ ابھی کچھ سال میری زندگی میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ چلو لائبریری، مجھے کچھ بکس ایشو کروانی ہیں کل کی اسائنمنٹ کے لیے۔ اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر سنجیدگی سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اے افی، مان لو کہ تمہارے باپ کو تم سے محبت نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے اسے بس تمہیں ہمارے متھے مارنے کی جلدی تھی، سو مار دیا، اب بھگتنے کو ہم ہی رہ گئے ہیں عمر بھر کا بھگتان۔ تمہارے باپ کی تو بس وہی چہیتی رہ گئی ہے اپنی کمائی پر عیش کرانے کے لیے۔ اب نہیں سنو اپنے باپ کی، اسے تو نہ بیٹی کے سمدھانے کی ناراضی کی پرواہ ہے، نہ بیٹی کا گھر خراب ہونے کا ڈر ہے۔ اب بتا بھی دے مامی کہ کیا جرم کر دیا ہے ابا نے اس بار۔ اس نے کپڑے کو تار پر جھٹک کر ڈالتے ہوئے کوفت سے کہا۔ ہاں بی بی، ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ بیٹی کی شکل کو ترسے گا تو خود ہی لاڈلی کا رشتہ لے کر ایڑیاں رگڑتا آئے گا، مگر نہ، وہ تو الٹا تم سے جان چھڑوانے کا بہانہ ہی سوچ رہا تھا۔ پلٹ کر بیٹی کی خبر نہیں لی، الٹا گھر کے حصے بکھرے کر کے اسے کرائے پر چڑھا دیا ہے۔ بڑے میاں نے اور تیسرا مہینہ ہے، کرائے دار بھی آ گئے۔ ساجدہ مامی تلملا کر بول رہی تھیں۔ آج محلے کے دورے پر ہی نہیں، حیات صاحب کے اس نئے کارنامے کی اطلاع ملی تھی۔ جس گھر بیٹھی تھیں وہاں مزید بیٹھا ہی نہیں گیا ان سے۔ برقع سر پر اٹکا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے ان کی؟ جب میں گئی تھی بخار تھا ان کو۔ افی کے تڑپنے کو ساجدہ مامی نے تیکھے چتوں سے گھورا تھا۔ وہ اپنی حمایت سے کچھ سننا چاہ رہی تھی، مگر وہاں وہ باپ کی طبیعت کا رونا لیے بیٹھی تھی۔ ہاں تو ہٹا کٹا ہے، اسے کیا ہونا ہے، میں کہہ دے رہی ہوں بی بی، آج کے آج بندہ بیچ کر باپ کو پیغام بھجواؤ۔ مکان اکیلے اس شامین کا تھوڑا ہے، تم بھی برابر کی حصے دار ہو، اسی ماہ سے آدھا کرایہ بھیجا کریں، ورنہ بیٹی کو مستقل گھر بٹھانے کی تیاری کر لیں۔ آل سلمان تو بتاتی ہوں اسے بڈھے کے لچھن۔ ساجدہ مامی کی پس ذہنیت اور ابا کے لیے حقارت نے افی کو سر سے پیر تک جھلسا دیا۔ مامی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ کیا میں اچھی لگوں گی ابا سے ایسی غیر مناسب بات کرتے ہوئے؟ ہمارے ابا ہمارے سر پر سلامت رہیں، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ قدم اٹھایا ہوگا، مجھے نہیں حق پہنچتا کہ میں ایسی کوئی فرمائش کروں ان سے۔ وہ رہانسی ہو کر بولی۔
اندر شاید ماریا نیند سے اٹھ گئی تھی، اس کے زور سے رونے پر افی کپڑوں والی خالی بالٹی اٹھا کر اندر چلی گئی۔ آج ہے سلمان تو پھر وہی تمہیں بتائے گا افی بی بی کہ کیا مناسب ہے اور کیا نہیں، زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے وہ دل ہی دل میں افی سے مخاطب تھی۔ کیا ہو گیا اماں، موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے کہ اسماعیل کے لال نے یہ جرأت کی ہے؟ موٹر سائیکل کی چابی لہراتا ہوا وہ عمران تھا جس کا رشتہ وہ شامین سے کرنے کی خواہاں تھی۔ اب ساجدہ خاتون پر جوش ہو کر اس کو حیات صاحب کی نئی گستاخی سے آگاہ کر رہی تھی۔ ہفتہ وار تعطیل کے باعث زارا 12 بج جانے کے باوجود ابھی تک بستر میں ہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس کے سیل کی مترنم بیل پر اس نے ناگواری سے سیل اٹھا کر دیکھا اور طویل سانس لیتے ہوئے یس کا بٹن دبا دیا۔ اللہ کے بندے، رات 12 بجے تک تمہیں یہی بتاتی رہی تھی کہ ان تلووں میں تیل نہیں ہے، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے اپنی زندگی کی کوئی اور راہ چنو اور چل پڑو اس پر۔ اب دن کے 12 بجے بغیر ناشتے کے وہی سب دہرانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ کسل مندی سے بولی تھی۔ میں نے بہت سوچا زارا، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے زندگی گزارنی ہے تو صرف شامین کے ہمراہ، ورنہ نہیں۔ جو بھی مفروضے اور خیالات ہیں وہ شامین کے رشتہ داروں کے ہیں اور میں ان سے ہرگز متفق نہیں ہوں، اور نہ ہی ان فضول لوگوں کے لیے شامین کو اجازت دوں گا کہ وہ اپنی اور میری خوشیوں میں رکاوٹ بنے۔ میں نے اماں جی اور بابا سے بات کر لی ہے، وہ بھی تیاری باندھے بیٹھے ہیں رشتہ لے کر آنے کی۔ ویسے بھی اس کے مطابق وہ لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہتی کہ وہ کہیں کے لڑکوں کے ساتھ پڑی اور وہیں سے ڈھونڈ لائی ہو تو 2 ماہ بعد ہمارے امتحان ہیں، کس کو پتہ چلے گا کہ ہم ساتھ پڑھے ہیں۔ تمہیں صرف اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ اپنی بیوقوف دوست کو بتا دینا کہ تم دوست ہونے کے ناطے اس کے احکامات کی پابند ہو، میں نہیں۔ ارے رکو شاذر، سنو تو، مجھے ایک بار اس کو بتانے تو دو، مجھے تو اس نے جان سے مار دینا ہے۔ چاہے میں کچھ بھی نہ کہوں تب بھی وہ یہی سمجھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ اس کو اس کے حصے کی خوشیاں ملیں، ایک ایسا ساتھی ملے جو اس کے سارے دکھ درد سمیٹ لے۔ وہ پورے خلوص سے بولی۔ اچھا شاذر، ابھی 2-3 دن رک جاؤ، مطلب آنٹی انکل کو روک دو اس کے گھر جانے سے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ پرجوشی سے کچھ بتا رہی تھی۔ ابا کو ناشتہ کرانے کے بعد، ان کے دونوں بازوؤں کی مخصوص مالش کرنے کے بعد، ان کو دوائی کھلا کر اخبار پڑھ کر سنایا اور نیوز بلیٹن کے وقت ان کو ٹی وی لگا دے کے آئی۔ گھر کی تفصیلی صفائی کے ساتھ ساتھ 3-4 سالن بنا کر وہ چھٹی والے دن ہی فریزر کر لیا کرتی تھی۔ اس مصروفیت میں زارا کا اچانک آ جانا اسے بے طرح خوشی دے گیا۔ بس تم لگی رہو اپنے کام میں، میں تو آج خصوصی طور پر ابا سے ملنے آئی ہوں اور طلحہ کی برتھ ڈے پارٹی میں تمہاری شرکت کی اجازت لینے۔ ناشتہ میں تگڑا سا کر کے آئی ہوں۔ ہاں، کھانا ابا اور میں اکٹھے کھائیں گے۔ میری فیورٹ پودینے کی چٹنی ضرور بنا لینا۔ جیسے ہی اس نے زارا کو کمپنی دینے کی غرض سے دونوں چولہے بند کیے، زارا نے خوش دلی سے کہا اور خود حیات صاحب کے پاس آ گئی۔